کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ چونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دی اور حق تعالی کے حضور دامن پھیلا دیا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز دوستو، وہ خوش نصیب بندے کہ جنہیں اللہ کے حضور شکر کی توفیق میسر آ جائے، یہ بھی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند کرتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے انہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، تلاش کرو۔ یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمائے؟ اچھا ملا چرگت، تمہارے صدقے جاؤں، یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ پارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائے آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟ یار چلو پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے۔ ہاں، اس پر حسد کیا تھا کوے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے۔ نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ نے، خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں
کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں، بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو، تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں۔ اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا، کوے میاں سے برداشت نہ ہوا۔ یہ کوا جانتے ہیں نا آپ، کالے لباس والا مسٹر بلیکی ہی، اس جنس سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں سلا لیا، کبو کو برداشت ہوا نہیں ہوا، بڑی سخت تکلیف ہے بیچاروں کی۔ استغاثہ دائر کر دیا کوے نے ہدہد کے خلاف، اسکینڈل بنا لیا بدبخت نے، کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کہتا ہے کہ میں خشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا۔ بالکل غلط ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کی نظر میں اتنی رسائی ہے کہ یہ خشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے، تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا، اس میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ عیار تو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں۔ اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سننے والے بھی متاثر ہوئے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات واقعی تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے کہ اگر ہدہد پانی کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی ہدہد کی، کوا بھی برادری سمیت آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو۔ اس نے وہ کہانی پھر دوہرا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پھنس جاتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، خلافت اس کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مثنوی میں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی، ایک دو شعر حافظے میں رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہدہد نے جب کوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا، فرمایا زاغ کو از حکم مولا منکر است، زاغ کو زاغ کو از حکم مولا منکر است، صد ہزارہ عقل دارد کافر است۔ یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے۔ وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے۔ من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را اندر ہوا، تا نپوشد چشم عقلم را قضا۔ میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں۔
وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفعہ نکل جا، بکواس کی ہے تو نے، اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کوے نے کہا جی جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا۔ جاتے ہیں جی، احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں ہم ذرا، تاریخ تو چلائے آپ کے اس فیصلے کے خلاف۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا، تمہارا جسم بھی کالا رہے گا۔ حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے پہلو میں سوتے رہتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ہدہد غائب پایا گیا، لشکر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رضاکاروں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رپورٹ پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی وہ واقعی یہاں نہیں ہے اور کہیں جا چکا ہے۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ چونکہ اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا، اس فرار کی اسے سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ سزائے موت بھی دے دوں۔ اجازت کے بغیر چلا گیا ہے، سخت سزا ملے گی، سزائے موت بھی دے سکتا ہوں، لیکن پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جلال کے ساتھ جمال کا پہلو بھی موجود ہے۔ فرماتے او لیأتینی بسلطان مبین، لیکن صفائی کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہدہد جائزہ مشن پہ تشریف لے گئے تھے، جائزہ مشن پر۔ ہوا کے جھونکوں نے پرواز کی اور جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی، تو یہاں اڑانوں میں مصروف ہے، پیغمبر یاد کر رہا ہے، تجھے ناراض ہو رہا ہے، جلدی پہنچ ورنہ مارا جائے گا۔ نبی کا غضب کوئی معمولی بات تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ رحمت میں آ پہنچا اور اپنا صفائی کا بیان دینے لگا۔ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جشن آزادی منانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ محسوس نہ کرنا عزیز دوستو، میں پھر آ گیا ہوں وہیں۔ جی ایوبیہ پوائنٹ پر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون
نامزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر، ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جائزہ مشن پر گیا تھا، اور میں اس مقام پر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں گئے۔ وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں قوم سبا سے متعلق۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرتی ہے۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سنیے، صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک انشاءاللہ جب تک ولی اللہ قافلے کے سپاہی زندہ ہیں، پاکستان میں انشاءاللہ کسی عورت کی حکمرانی نہیں آئے گی، مطمئن رہیے۔ احساس کمتری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی نیت پر، اپنے کام پر پوری طرح نظر ہے، اور ہم اس کی رحمت سے پر امید ہیں۔ ایک قوم دے کر آیا ہوں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ بدبخت، ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے سے پہلے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر لینا چاہیے۔ یہ زنخی قوم، یہ زن مرید، جنہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا رکھا ہے، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک کر لینی چاہیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی واقعی تو بڑا عجیب ہے، کیسی عجیب خبر لایا ہے۔ فرمایا ایسے یلغار نہیں کرتے، دیکھو پیغمبر کا انداز دیکھو، پیغمبر کی عسکری مہم میں بھی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، جاؤ میرا خط پہنچاؤ اسے، شادیوں کو تاراج کرنے کا ذوق نہیں رکھتے۔ خط لکھا، اور سفارتی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے جو کسی ایک حاکم نے دوسرے حاکم کے نام لکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا ہے بلقیس کو، قرآن کریم نے اس خط کا مضمون بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتو۔ یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام سے جس سے بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا خط پڑھتے ہی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ اللہ تعالی علیہ، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، احساس برتری میں مبتلا ہو کر کہیں ہم سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا۔ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ سراپا تسلیم و رضا بن کر صداقت کو اپنا لو، اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر لو۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنی کابینہ کے سامنے رکھا، ان سے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ ایسے موقع پر نمبر بنانے والے لوگ بڑے پرجوش ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ملکہ بلقیس کو یہ کریڈٹ عطا کیا ہے کہ اپنے مشیروں وزیروں کی یہ لنترانیاں سن کر بے وقوف ہونے کے بجائے اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا۔
قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ وکذالک یفعلون. اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگی تم مجھے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لیکن مجھے ٹکراؤ پسند نہیں، اس لیے کہ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں، جب بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو مظلوم انسانوں کا خون بہتا ہے. تو اونٹ جب لڑتے ہیں تو چیونٹیاں پس جاتی ہیں بیچاری. فرمایا آبادیاں ویرانے بن جاتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، ماؤں کی مانتا لٹتی ہے، بہنوں کی چادریں اڑتی ہیں، بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہوتے ہیں، بچے یتیم بنتے ہیں، ضعیفوں کی کمر ٹوٹتی ہے، جوانوں کے بازو ٹوٹتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، اور مجھے یہ منظر پسند نہیں کرتی. میری پرپوزل یہ ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. کیا؟ تحفہ، پریزنٹ، نذرانہ. جزاک اللہ. کیا؟ نذرانہ بھیجتی. اور دیکھتا ہوا دیا ہمارا بھیجا ہوا نذرانہ کیا رنگ دکھاتا ہے. بڑے قیمتی ہیرے، بڑے قیمتی جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے کہ یہ لیجئے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے. نذرانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. نذرانہ دیکھ کر فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال و دولت کا لالچ دے کر راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے نذرانے کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں ہو سکتا. میں تو رب سے لینے والا ہوں، اور تم نے یہ نذرانہ بھیج کر ہمیں چیلنج کیا ہے. تم نے سمجھا ہے کہ ہم تمہارا نذرانہ اور تحفہ دیکھ کر راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یوں دیکھ کے فرمایا ہے بھائی کوئی اٹھا کے لائے اسے. ابھی ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اجازت دیجیے، آپ یہاں سے کوچ کرنے نہیں پائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر آگے نہیں چلیں گے کہ میں اسے لا کے پیش کرتا ہوں. ایک اور بولا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاتا ہوں. چنانچہ جناب ملکہ بلقیس تخت سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس آئی. لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی، ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں اور نگاہوں میں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح پیغمبر کا اختیار کتنا ہے. بلقیس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے منگوا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا. قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فوراً وضاحت کی قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ میرا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم ہے. اس نے یہ مہربانیاں کی ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی آزمائش کار فرما ہے. وہ اتنی مہربانیاں کر کے مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا تکبر کرتا ہوں. لیکن الہ العالمین میں تکبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں.
میں تو تیرے در پر عاجزی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے توفیق شکر بھی تو عطا کر تاکہ میں شکر کرتا جاؤں، تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی محنت، بلکہ 1.5 گھنٹے کی محنت اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکوں کہ رب العالمین کبھی آنسو میں آزماتے ہیں، کبھی مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں۔ آنسو میں آزمائش بھی بڑی سنگین ہے، لیکن میرے نزدیک مسکراہٹوں میں کامیاب ہونا اس سے بھی بہت اہم ہے۔ اپنے انبیاء کو حق تعالی نے آنسو میں بھی آزمایا، مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، تو یہی ادا کار فرما رہی حلقہ رسالت تک۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، آنسو میں بھی آزمایا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں، یہ ایک تو کتاب ہے انڈیا میں جو میرا دورہ ہوا، اس میں ہونے والے 11 خطبات کیسٹوں سے لفظ بلفظ نقل کر کے دیے ہیں۔ دوستوں نے دیوبند سے اس کے 2 ایڈیشن شائع ہو کر ختم ہو گئے تھے، اب یہ پاکستان میں شائع ہوئی۔ خلافت راشدہ کانفرنس مانچسٹر میں ہونے والی میری تقریر بھی اس میں نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اور یہ کچھ کیسٹیں ہیں، ایک لندن میں ہونے والی تقریر ہے قرآن اور عیسائیت، اور ایک کراچی میں ہونے والی، یہ بھی دعا کے بعد آپ کو میرے رفیق سے مل سکیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی عطا فرما۔ اے اللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کی اس محنت کو قبول فرما اور اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کا حقدار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے کارکنان، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 ستمبر 1986 ہم یہاں
انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام غالباً 10 روزہ شہدائے اسلام کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں ظہر کے بعد پارا چنار میں ایک کانفرنس میں گفتگو کرنے کے بعد تقریباً وہاں سے 4:30 بجے روانہ ہو کر 9:30 بجے یہاں پہنچ سکا اور اپنے بے رحم منصف کی عدالت میں نے رحم کی اپیل کی کہ آج کے اجلاس میں میری شرکت کو مستثنا کرتے ہوئے مجھ پہ رحم کیا جائے۔ انہوں نے کمال بے دردی کے ساتھ میری اپیل کو مسترد کر دی، جس کے نتیجے میں مجھے یہاں حاضر ہونا پڑا، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے پیش رو علماء کرام کو بھی میری وجہ سے بات مختصر کرنی پڑی۔ آج تمہید انشاءاللہ، کل تفصیل۔ آج تمہید انشاءاللہ، کل تفصیل۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ نے اپنے پیاروں سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی جانیں اور اپنے مال میرے سپرد کر دو، اور اس کے بدلے میں تمہارا دامن اپنی رضا اور خوشنودی سے بھر دوں۔ یہ ایگریمنٹ ڈیسائیڈ ہو گیا، کنفرم ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے پیارے قرآن جنہیں اہل ایمان سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھانے کے لیے جانیں ہتھیلیوں پر لیے ہوئے راہ حق میں مصروف جہاد ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مارنا ہی جیت نہیں، کبھی کبھی مر جانا بھی جیت ہے۔ دنیا شاید یہ سمجھتی ہے کہ مد مقابل کو مار دینا ہی فتح ہے، لیکن اشاعت کا ذوق اور کائنات کی سچائی گواہ ہے
کہ کبھی کبھی مد مقابل کے ہاتھوں مر جانا بھی بڑی عظیم شان فتح اور جیت کہلاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ بالکل سچا ہے۔ آسمانی صحائف میں اس کا پرتو ملتا ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا انہیں جنت کی بشارت دے دیجئے اور انہیں مبارکباد دیجئے اس کامیاب تجارت کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کی صورت میں کی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ تھا اجمالی تشریح کے ساتھ کتاب اللہ کے اس حصے کا جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ترجمہ سننے کے بعد آپ ذہنی طور پر اسلام کے ذوق جہاد سے متعارف ہو گئے۔ یہاں جو بھی آئے گا آزمایا جائے گا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس، یہ کیا سوچتے ہیں لوگ، ان يتركوا ان يقولوا آمنا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ مومن کہلائے، دعوی ایمان کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ناممکن۔ جو بھی اللہ سے تعلق قائم کرے گا اسے آزمایا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش ہوگی۔ لاہوری گیٹ والوں، یہ لاہوری گیٹ ہے یا لوہاری گیٹ ہے؟ غنیمت ہے۔ لاہوری گیٹ والوں، پشاور والوں، آزمائش ہوگی۔ آزمائش ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ جو اس کا بنے گا آزمایا جائے گا، یہ اس کی مرضی۔ آزمائش کی جو ادا پسند کرے وہی اپنا لے، چاہے تو آنسو میں آزمائے، چاہے تو مسکراہٹوں میں آزمائے۔ مسکراہٹیں بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ آنسو آزمائش ہے، آپ نے سمجھا دکھ آزمائش ہے، میں کہتا ہوں مسکراہٹیں بھی آزمائش ہیں۔ ارباب علم و دانش، میرے عزیز نوجوان، بڑھاپا تو آزمائش ہے ہی،
جوانی بھی آزمائش ہے، اسرت تو آزمائش ہے ہی، یسرت بھی آزمائش ہے، غربت تو آزمائش ہے ہی، تمنگری اور ثروت بھی آزمائش ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت و کردار کا جب تجزیہ فرمائیں گے، مطالعہ فرمائیں گے تو دونوں رنگ نظر آئیں گے، کوئی آنسو میں آزمایا جا رہا ہے، کوئی مسکراہٹوں میں آزمایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں کہ آنسو کی آزمائش اتنی سخت نہیں ہے جتنی مسکراہٹوں کی آزمائش سخت ہے۔ آنسو میں تو وہ خود بخود یاد آتا ہے۔ کسی وقت کے بڑے فرعون کو جب 104 105 6 کے ٹمپریچر پہ بخار چڑھا ہوا ہو، جسم دہک رہا ہو، تو خود بخود یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر۔ کبھی جس کے زبان پہ اللہ کا نام نہیں آیا، بخار کی حدت و شدت خود بخود اس کے زبان پہ اللہ کا نام لے آتی ہے۔ لیکن جب صحت ہو، شباب ہو، جوانی ہو، فراغت ہو، دولت ہو، آسودگیاں ہوں اور آسانیاں ہوں، اس وقت اگر کوئی اللہ کو یاد کرے اور اسے نہ بھلائے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، لیکن جوانی کے سجدوں کی کیا بات ہے۔ بڑھاپے میں تو ضعیف جھک ہی جاتا ہے بیچارہ، ویسے بھی جب تن میں ریشہ پڑ جائے، پیری سے گردن جھک جائے اور فطرت پکار پکار کے کہے اب تو جھک سجدے میں ہو سرکش خدا کے سامنے، تو وہ جھک ہی جاتا ہے۔ لیکن جب شریانوں میں گرم گرم خون کی روانی ہو، عزائم میں جولانی ہو، نفس امارہ مائل بے شیطانی ہو، امنگوں میں مد و جزل ہو، عزائم میں تلاطم ہو، اس وقت اگر کوئی اپنی جوانی اور اپنے شباب کو اپنے محسن اعظم کے آگے جھکا دے تو کیا بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بڑھاپے کے ہزاروں سجدے جوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ میرے جوانوں کو آہ سحرگاہی عطا فرمائے، اللہ میرے جوانوں کو رات کے سناٹے میں اپنے معبود کے سامنے جھکنا نصیب فرمائے۔ ان لمحات کو نہ گنوانا، یہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا۔ پھر جھکا ہوا تھا نا بوڑھا، یوں یوں چلتا ہوا جا رہا تھا، لکڑی ہاتھ میں اور یوں یوں۔ ایک بچے نے دیکھا تو قریب آ کے کہنے لگا بابا کیا ڈھونڈتے ہو؟ ہائے ہائے، بابے کے آنسو نکل گئے، حسرت سے بچے کو دیکھ کے کہنے لگا بیٹا جوانی کھو گئی ہے وہی ڈھونڈ رہا، وہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ یہ مختصر سا انتہائی شارٹ پیریڈ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے تو لوٹ کے نہیں آتا۔ اس پیریڈ میں کچھ یادیں ترتیب دے دو، رات کی تنہائی میں ذرا اللہ سے باتیں کر کے دیکھو، ادھر ادھر بھٹکتے ہو، بندوں سے امیدیں قائم کرتے ہو، لوگوں سے آرزویں وابستہ کرتے ہو، عزیزوں رشتہ داروں کے آگے جھولی پھیلاتے ہو، حکمرانوں کے در پہ بے ضمیر بن کر کاسہ زدا پھیلاتے ہو، کبھی اس سے بھی تو مانگ کے دیکھو جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا دیے بغیر اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ مسکراہٹوں میں بھی آزماتا ہے، آنسوں میں بھی آزماتا ہے۔ خلیل
سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، مسلسل مسکراہٹیں، مسلسل مسکراہٹیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے ولی اللہ بننے کے لیے کنگال ہونا ضروری ہے، جس کے کپڑے اچھے ہوں لوگ اس کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو جی اللہ والا بنتا ہے، لباس تو دیکھو، قیمتی عطر لگا رکھا ہے، کیوں حضرت مفتی صاحب؟ ہاں، اے نادان دوستوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، نادان دوستوں کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور یہ میں ولی اللہ کی بات نہیں کر رہا، نبی اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ سلطنت ملی، بادشاہی ملی، اور ملی بھی ایسے نہیں، مانگی اللہ سے حضرت سلیمان نے۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ میرے رب سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے۔ پیغمبر کی ڈیمانڈ ہے نا، نبی کو کتنا اچھا طریقہ آتا ہے مانگنے کا اپنے داتا سے۔ فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ میرے رب سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے، اور دنیاوی زندگی میں مملکت عطا فرما، سلطنت عطا فرما، اور سلطنت و مملکت بھی تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تیری دھرتی پر تیرا قانون جاری کر سکوں۔ اس لیے حکومت نہیں مانگتا کہ ایوبیہ میں عیاشی کر سکوں۔ ہاں، سلطنت عطا کر، حکومت عطا کر، عصا کسی کے پاس نہیں ہے، اور عصا یہ عصا ہے، عصا کی توہین کرتے ہو۔ اسے مارنے سے تو پٹو بھی نہیں چلے گا۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، چلو عصا نہ ہو تو ندیمی ہے کار بے بنیاد، مل گیا۔ الہ العالمین عطا کر، عطا کر مجھے، تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں۔ مدنی جی کتنی اچھی ہیں تیری قراردادیں، سبحان اللہ۔ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان ہے، کتنی خوبصورت ہیں تیری قراردادیں، مانی نہیں جائیں گی۔ پچھلے سال بھی آپ نے قراردادیں پاس کی ہوں گی، اس سے پہلے سال بھی قراردادیں آپ نے پاس کی ہوں گی، آئندہ بھی آپ کی ریزولوشنز پاس ہوتی رہیں گی، بڑی خوبصورت، بڑے حسین عنوان، لیکن مانی نہیں جائیں گی جب تک یہ نہیں ہوگا۔ بغیر کسی تکلف کے عرض کرتا ہوں، پولیس والے اگر تسبیح لے کر رات کو نکلیں اور گلیوں میں اللہ ہو کا ذکر کرتے پھریں، چور ان سے ڈریں گے؟ چوروں نے کسی کا کھسکار سنا، چور بڑا بدبخت ہوتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ چمگادڑ بھی اگر کسی کونے میں پر مار دے تو اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔
کھسکار سنا گلی میں اس نے، کاروائی روک کے بھاگنا چاہا، جو ہی نقب سے سر باہر نکالا تو دیکھا مولانا صاحب تہجد کے لیے جا رہے تھے، ساتھی سے کہنے لگا اپنا کام جاری رکھو، مولوی جا رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، آپ سمجھے گے نہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا یہ الہ العالمین یہ عطا کر تاکہ میں بیماروں کو سیدھا کر سکوں، متکبرین اور فرعونوں کو، وقت کے فرعونوں کو سیدھا کر سکوں، مملکت عطا کر۔ اور الہ العالمین مملکت بھی ایسی چاہتا ہوں کہ پھر میرے دور میں ایسی سلطنت کسی اور کو نہ ملے، لا ينبغي لأحد من بعدی۔ جب مانگی ہے تو کام کی چیز کیوں نہ مانگے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو منہ مانگی دولت عطا کی، ہم نے اپنے نبی کی آرزو پوری کر دی، سلطنت عطا فرمائی، اور سلطنت بھی وہ کہ دھرتی پر حکومت، انسانوں پر حکومت، حیوانوں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ قرآن کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا، باد سرسر کی تیزی کو بھی روک دیا، باد صبا کی لطافتوں کو بھی روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، سلیمان کی انگلی جدھر اٹھتی جائے تم اپنی پرواز کی وہی راہ متعین کر لو۔ تجری بامرہ رخاء، ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چل رہی ہیں، جانور محکوم، پرندے محکوم۔ قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ لشکر سلیمانی تیار ہوا، اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ احقاق حق پر ابطال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رواں دواں ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک وادی میں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں والی وادی، جہاں چیونٹیاں بہت تھیں، چیونٹیوں والی وادی، وادی نمل۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک نملہ نے، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں بلڈوز نہ ہو جاؤ، گھس جاؤ اپنے بلوں میں اور اپنے سوراخوں میں۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم،
لا یحطمنکم سلیمان، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے۔ سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کمزور اور حقیر مخلوق کو کیوں کر روندے گا؟ قرآن کلام فطرت ہے نا، فوراً جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے، تم چھوٹی چھوٹی ہونا، نظر نہیں آتی ہونا، اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم روندی جاؤ گی۔ چیونٹی کو بھی پتا ہے، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں۔ پیغمبر وہی جانتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے انہیں بتایا جائے، ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و کبیر